قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، جا تیرا بھلا ہوگا، احسان تیرا ہوگا، جا تیرا بھلا ہوگا، احسان تیرا ہوگا۔ بابا میرا کوفے میں مہمان ہوا ہوگا، قاصد میرے بابا کی پہچان بڑی ہے، قاصد میرے بابا کی پہچان بڑی ہے، عباس علم پکڑے نزدیک کھڑا ہوگا، قاصد میرا خط لے جا، جا تیرا بھلا ہوگا، جا تیرا بھلا ہوگا، احسان تیرا ہوگا۔ بابا میرا کوفے میں مہمان ہوا ہوگا۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ لائق حمد اور لائق شکر ہے وہ معبود جس نے اپنی رحمت کا سبب مجھے آپ حضرات کے درمیان میں پھر پہنچایا۔ دعا ہے رب کریم نبی اور اہل بیت نبی کے صدقے میں آپ کو شاد و آباد رکھے، اور ہماری جماعت کے ہمارے جو بھی بھائی مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار انہیں جوار معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی بھلائی، انسان کی بہتری، انسان کی سعادت، انسان کی خوش نصیبی
اس بات میں ہے کہ انسان اپنی زندگی برائی کے ساتھ نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ گزارے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہاری کی ذات کو پہنچے گا، اور اگر تم اپنی زندگی گناہوں میں گزارو گے تو اس کا نقصان بھی تمہاری ہی ذات کو پہنچے گا۔ تو تقاضۂ عدل اور تقاضۂ عقل یہ ہے کہ زندگی برائی کے ساتھ نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ گزاری جائے۔ بہت اختصار کے ساتھ تھوڑا سا وقت لینا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ انسان اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے تو اچھائی کیا ہے؟ تو اس کے لیے امام نے فرمایا انسان کی اچھائی اس میں ہے کہ انسان اپنی زبان کو بھی پاک رکھے، زبان ہی کو نہیں اپنے دل کو بھی پاک رکھے، دل ہی کو نہیں اپنے دماغ کو بھی پاک رکھے، دماغ ہی کو نہیں اپنی روح کو بھی پاک رکھے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے کسی بھی سماج کا، کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی بستی کا، جس کی زبان بھی پاک ہو، زبان ہی نہیں دل بھی پاک ہو، دل ہی نہیں دماغ بھی پاک ہو، دماغ ہی نہیں روح بھی پاک ہو۔ زبان کی طہارت یہ ہے کہ زبان جھوٹ کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو، انسان جھوٹ نہیں بولے، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائے رہے، یہ زبان کی طہارت۔ اور جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی خرابی ہے، کتنی بڑی برائی ہے، جھوٹ میں کتنی برائی ہے، کتنی خرابی، اس کا اندازہ اس سے فرمائیں جھوٹ بولنا اتنا بڑا برا ہے کہ جھوٹے آدمی کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ جھوٹے آدمی کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں ہوتا، سچی بات بھی نہیں مانی جاتی، جھوٹ اتنی بڑی برائی۔ تو زبان کی طہارت یہ ہے کہ انسان کی زبان جھوٹ سے محفوظ ہو، دل کی طہارت یہ ہے کہ شک کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو۔ اور عزیزو یاد رکھیں شک زندگی کے لیے درد ہے اور یقین زندگی کے لیے دوا ہے۔ دل کی طہارت یہ ہے کہ انسان کا دل شک کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو۔ شک زندگی کے لیے درد ہے اور یقین زندگی کے لیے دوا ہے۔ ایک تاریخ کے پس منظر سے میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، حالت شک میں زندگی گزارنے والا سب کچھ رکھنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے۔ حالت شک میں زندگی گزارنے والا سب کچھ رکھنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے، اور حالت یقین میں زندگی گزارنے والا تختہ دار پر چڑھنے کے بعد بھی مطمئن رہتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ حالت شک میں تو زبان کی طہارت کیا ہے؟ انسان اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے رہے۔ دل کی طہارت یہ ہے کہ اپنے دل کو شک سے محفوظ رکھے۔ دماغ کی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں برا خیال نہ آنے دے، دماغ برے خیال سے، برے وچار سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ گناہ آگ ہے، گناہ آگ ہے اور گناہ کا خیال دھواں ہے۔ انسان کا دماغ برے خیال سے محفوظ ہو، گناہ آگ ہے اور گناہ کا خیال دھواں ہے۔ دھواں کسی مکان کو جلاتا نہیں لیکن گندا ضرور بنا دیتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد کے اوپر۔ گندا بنا دیتا ہے، لائق نفرت بنا دیتا ہے۔ لیکن اپنے دماغ کو گناہ برے خیال سے بچا لینا، بچا کر لے جانا، بچا لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔
بات بہت اچھی ہے، بہت بلند ہے، بہت پاکیزہ ہے کہ انسان کا دماغ برے خیال سے محفوظ ہو، لیکن اپنے دماغ کو برے خیال سے بچائے رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور اتنا مشکل کام ہے کہ انسان بازار کے ہنگامے میں نہیں، مسلح پر آنے کے بعد برے خیال سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور اگر مسلح پر آ جانے کے بعد، مسجد میں آ جانے کے بعد آدمی برے خیال سے اپنے دماغ کو بچا لے تو ذرا یہ بتائیں حالت نماز میں ہمیں شک کیوں ہو جاتا ہے؟ 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، رکوع کیا ہے، رکوع نہیں کیا ہے، 1 سجدہ کیا ہے، 2 کیے ہیں، 3 کیے ہیں، یہ شک حالت نماز میں ہوتا ہے۔ یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ شک اس لیے ہوتا ہے کہ دماغ یہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلا گیا، اس لیے شک ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ہٹ کر ذہن جہاں بھی گیا وہ بلندی کی طرف نہیں گیا، پستی کی طرف گیا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے بلند کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ لیکن یہ آپ اور ہم ہیں، یہ آپ اور ہم ہیں کہ ہم حالت نماز میں بھی، مسلح پر آنے کے بعد بھی اپنے دماغ کو برے خیال سے نہیں بچا پاتے۔ یہ آپ اور ہم ہیں، لیکن کتنے بلند تھی وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنے اعضائے جسمانی کو نہیں، اپنے دماغ کو برے خیال سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ قدرت نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو بتا، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو زبان جھوٹ سے محفوظ ہو، دل شک سے محفوظ ہو، دماغ برے خیال سے محفوظ ہو، اور روح پاک ہو۔ روح کی طہارت یہ کہ روح کفر و شرک کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو۔ انسان کی روح بھی پاک ہونا چاہیے، اور روح کی طہارت یہ کہ کفر و شرک کی بیماری سے پاک و محفوظ ہو۔ اور عزیزو یاد رکھیں، جب انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو وقت کا امام لائق سلام بھی قرار دیتا ہے، لائق مبارکباد بھی قرار دیتا ہے۔ آپ کے ذہن پہنچ جانا چاہیے، جب انسان اپنے جسم کے ساتھ روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو امام وقت اسے لائق سلام بھی قرار دیتا ہے، لائق مبارکباد بھی۔ بھئی مالک اشتر کون ہے؟ معصوم نہیں، غیر معصوم۔ لیکن اگر مالک اشتر نے اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنایا تو علی جیسے امام نے کہا مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی مددگار رہے جس طرح میں پیغمبر اسلام کے لیے رہا کرتا تھا۔ تو جملے کو اس طرح سے کہہ دیا جائے، ملک جس کی شجاعت کا قصیدہ پڑھے اسے علی کہا جاتا ہے، اور علی جس کی شجاعت پر ناز کرے اسے مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو۔ جب انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو رسولوں کا سردار داخل اہل بیت بھی کر لیتا ہے، بشارت وحید بھی دیتا۔ جب انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو پروردگار کائنات مستجاب الدعوات بھی قرار دیتا ہے، صاحب اختیار بھی قرار دیتا ہے۔ یہ جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہی پا لیتا۔ اگر انسان جسم کے ساتھ روح کو پاکیزہ بنا لیتا تو پھر یہ جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ جی اگر کہہ دیتا ہے کہ بچوں تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا تو آنے والا اپنے کو رضوان جنت نہیں کہتا، یہی کہتا ہے انا خیاط الحسنین۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو۔ بس اسی شہزادی نے فرمایا، معصومہ کونین نے فرمایا، ایک ارشاد سماعت فرما لیں، میں اپنے بیان کو روک دوں گا۔
شہزادی کونین نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان جب باہر سے اپنے مکان کے اندر آنا چاہے، اپنے گھر میں داخل ہونا چاہے، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر رک کر پہلے سلام کرے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا گھر میں نہ ہو۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر رکے اور سلام کرے۔ سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی اور قل واللہ کی تلاوت کرے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھے اور پھر اپنا قدم مکان کے اندر داخل کرے، تو شہزادی فرماتی ہیں میرے بابا نے فرمایا ہے مکان میں اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کا رزق پہنچ جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ اس کا قدم مکان میں داخل ہوگا، پہلے اس کا رزق گھر کے اندر۔ یہ دکان کے لیے بھی اصول بنا لیں، مکان کے لیے بھی اصول بنا لیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ تو بس یہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا۔ اور جب انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ ہر چیز کائنات کی اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ وہ اگر کہہ دیتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی اس تنہائی کے عالم میں میری مدد کرے، تو کائنات کی ہر چیز نے حسین کی آواز پر لبیک کہی۔ زمین سے آواز آئی ابو تراب کے لال، اگر تو کہے تو ابھی شک ہو جاؤں۔ فراز سے آواز آئی ساقی کوثر کے لال، اگر تو کہے تو خیموں کے قریب بہنے لگوں۔ آسمان سے آواز آئی فقر سلیمان کے لال، اگر تو کہے تو ابھی آندھیوں کی شکل اختیار کر لیں۔ اور انہی آوازوں میں ایک آواز آئی میرے لال، اگر تو کہے تو یہ ماں سر کے بال پریشان کر دے، قیامت آ جائے۔ امام مظلوم نے ماں کی آواز سنی اور کہا میری ماں آج مجھے صبر کے جوہر دکھانا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام رکے اور امام نے خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ قیام کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اے میری مظلومہ بہن، اے میری ساورہ بہن زینب، ابھی تو تیرا ماجایا زندہ ہے، ابھی یہ گریا کیسا؟ کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی اصغر کو قرار نہیں آیا، اصغر گہوارے میں مچل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رباب لاؤ بچوں کو میری گودی میں لو، یزیدی فوج کے سامنے لے کر جا رہا ہوں، شاید کوئی میرے بچے کو پانی پلا دے۔ عزیزو، امام نے جملہ فرمایا، رباب نے گودی میں لیا اپنے بچے کو، لیکن رباب نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا جن ظالموں کو اکبر کی جوانی پر رحم نہ آیا، وہ میرے بچے کی کمسنی پر کیا رحم کرنے کے لیے۔ امام نے کہا رباب بچے کو مجھے دو، دیا۔ امام فوج کوفہ و شام کے سامنے لائے اور آنے کے بعد کہا فوج کوفہ و شام میرا بچہ پیاسا، تھوڑا سا پانی دے دو، بس آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام نے کہا میرے بچے کو پانی دو، میرا بچہ پیاسا۔ اصغر کی عمر کتنی ہے کربلا میں؟ 6 مہینے۔ ہمارے گھروں میں بھی 6 مہینے کے بچے ہوتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانا چاہتی ہے تو کیا اسے گلاس سے پانی پلاتی؟ پانی کے چند قطرے اپنے بچوں کے لبوں پر ڈالتی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو گلاس سے پانی نہیں پلایا جاتا، چند قطرے پانی دیا جاتا ہے۔ امام کہہ رہے تھے میرے بچے کو ایک گلاس پانی نہیں، پانی کے چند قطرے دے دو، میرا بچہ اتنا پیاسا۔ اب میں دوسرا نفسیاتی جملہ لگاؤں، وہ کیسے ظالم تھے، کیسے بے رحم تھے۔ عزیز و انصاف سے بتائیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ابھی مسجد سے باہر ایک ایسا انسان جسے ہم پہچانتے بھی نہ ہو، جسے ہم جانتے بھی نہ ہو، جو ہماری بستی کا بھی نہ ہو، ہمارے مذہب کا بھی نہ ہو، لیکن دروازے پر آ جائے اور اس کے پاس میں اس کی گودی میں چھوٹا سا بچہ ہو، اور وہ آنے کے بعد یہ کہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو۔
کیا ہم میں سے کوئی اپنی جگہ بیٹھا رہے گا؟ نہیں، ہر ایک اٹھے گا، نہیں تیرا بچہ پیاسا نہیں رہے گا۔ عزیزوں وہ کیسے ظالم تھے کہ جو نبی کے نواسے کو، فاطمہ زہرا کے لال کو پانی کا سوال کرتے ہوئے دیکھ رہے تو کہہ رہے تھے کہ حسین اگر تمام زمین پانی پانی ہو جائے گی تو تمہارے بچے کو قطرہ آب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ خدا بندہ انبیاء کا واسطہ، کربلا کے شہیدوں، کربلا کے اسیروں کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمارا حشر نبی اور اہل بیت نبی کے ساتھ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ناصر میں شمار فرما۔